فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل عصیتم ان تولیتم ان تقطعوا فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امامت کبریٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں امامت کبریٰ جو علی منہاج النبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر حدود اللہ کی رعایت کے ساتھ احکام شریعت کے نفاذ کے ساتھ عامۃ المسلمین کی رشد و ہدایت کرنا کسی شخص کا اس طرح کے رعایات کے ساتھ کسی منصب پر فائز ہونا وہ امامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ اور امامت صغریٰ جامع مسجد عیدگاہ وغیرہ کے مصلی امامت پر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ امامت صغریٰ میں آپ حضرات جب کسی امام کا انتخاب کرتے ہیں، سماج معاشرہ مسلمان جب کسی امام کا انتخاب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو ہمارا امام ہوگا اس کی قیرت صحیح ہے کہ نہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمارا امام جس کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں گے وہ شریعت و دین کا جاننے والا ہے کہ نہیں، وہ فسق و فجور میں گناہوں میں علل اعلان ملوث تو نہیں، اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاقی شرعی اخلاق کیسا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں پر وہ کھرا اترتا ہے تو ہم اسے امام بناتے ہیں، پھر اس کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اتنی صفات کا دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی عظیم عبادت ہم اسی کے توسط سے ادا کرتے ہیں، تو ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اور جو امامت کبریٰ پر فائز ہو، جو قانون اسلام کا خود نفاذ کرنے والا ہو، عوام الناس کو شریعت پر سختی کے ساتھ کاربند اور عمل پیرا کرانے والا ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ کتنی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ امامت صغریٰ میں فسق و فجور، ظلم و تعدی، علانیہ گناہ یہ برداشت نہیں ہے، تو پھر امامت کبریٰ کا جو مستحق ہوگا، یعنی جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، جو مسلمانوں کا ہادی اور رہبر و رہنما بنے گا، ایک
100-200 کلومیٹر کی اراضی کا وہ خلیفہ نہیں، اس وقت موجودین جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کا وہ خلیفہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بھی بڑی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ دنیا کے لوگ، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کی نظر تاریخ پر ہے، وہ آئیں ذرا سا دیکھیں کہ یزید جب تخت نشین ہوا، یزید جب امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب تخت پر بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا ہے، تو وہ کن صفات کا حامل تھا؟ اس کے اندر کیا کمیاں تھیں اور کیا خوبیاں تھیں؟ اگر وہ نیک خصلتوں کا حامل تھا تب تو امام حسین کا بیعت نہ کرنا غلط ہے، اور اگر وہ فسق و فجور، ظلم و تعدی، شراب نوشی، عیاری و مکاری میں مبتلا شخص تھا، تب تو امام حسین کا اس کی بیعت کا نہ قبول کرنا یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ اب جائزہ لینا ہے کہ یزید کیسا تھا۔ ایک بات اور، لوگوں کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم یزید کو فاسق و فاجر اور اس پر لعنت ملامت کرتے، اگر قرآن میں صراحت کے ساتھ کوئی آیت موجود ہوتی تو ہم کرتے، کچھ ایسا تو ملتا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی احمقانہ سوچ ہے، اگرچہ وہ زبان پہ سوچ نہ آتی ہو، لیکن اگر یہ ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے تو بڑی خراب بات ہے، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ کسی شخص کے بارے میں قرآن میں حکم موجود ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اس زمانے میں بھی موجود ہو جب نزول قرآن کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے 15 سال کے بعد یزید کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اگر صراحت کے ساتھ یزید کے اوپر لعنت اور ملامت کے لیے کوئی قرآن کی نص اور آیت تلاش کرنا چاہو گے تو قرآن میں کہاں مل سکتا ہے؟ لیکن نبی کے دور میں جنہوں نے سرکشی کی، بدماشیاں کی، ان کا حکم بائی نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ پڑھتے نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو لعنت تو موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ شخص اس زمانے دور میں موجود تو ہو۔ یزید کی جب پیدائش ہی 15 سال کے بعد ہوتی ہے تو پھر اس کا حکم صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں مل سکتا، بائی نام اس کے اوپر لعنت ہو یہ تو نہیں مل سکتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قرآن عظیم میں جو نیکوکار ہیں ان کی تعریف موجود ہے، اور جو ظلم و تعدی کرنے والے ہیں ان کا بھی بیان موجود ہے۔ قرآن میں صراحتاً تو یزید کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ دلالتاً یزید کا ذکر قرآن میں مل جائے گا۔ دلالتاً قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قریب ہے کہ اگر تم والی ملک بن جاؤ تو تم زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ ان تقطعوا ارحامکم، اور تم اپنے رشتوں کو کاٹ دو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ،
یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، تو وہ بہرے ہیں، بہرے کر دیے گئے ہیں۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں۔ قرآن عظیم کی دوسری آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ اللہ رسول کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دی گئی ہے۔ جائزہ لیتے ہیں، والی ملک یزید ہوا ہے کہ نہیں، اور زمین میں اس نے فساد مچایا ہے کہ نہیں۔ اتنا بڑا فساد کہ جس حرم پاک پر لوگ چپل پہن کر چلنا پسند نہ کرتے ہوں، جس حرم پاک میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مسلمان اپنی زندگی کی معراج تصور کرتا ہو، جہاں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما مسلمان بنانے کو تیار ہو، جہاں کے ذرے ذرے کا احترام مسلمان کرتا ہو، یزید کا کارنامہ پڑھ لیجئے نا۔ وہ یزید ہی تو تھا جس نے 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ نماز ہونے دی نہ اذان ہونے دی، جہاں لوگ چپل پہن کر چلنا بے ادبی تصور کرتے ہیں، وہاں پر اس نے گھوڑے بندھوائے، لید کروایا، پیشاب کروایا۔ جہاں جس سرزمین کا لوگ احترام کرتے ہیں، وہاں کے باشندوں کا احترام کرتے ہیں، اپنی فوج پر 3 دن تک کے لیے وہاں کی عورتوں کو اپنے فوج کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ حضرات محترم، ان تفسدوا فی الارض کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا یزید نے کرایا ہے تو ضرور وہ زمین میں فساد مچانے والا ہے، اور اگر وہ زمین میں فساد مچانے والا ہے تو پھر وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہے، اور جب خدا اس پہ لعنت بھیجے گا تو خدا کے بندے بھی اس پر لعنت بھیجیں گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے کون سے مسلمان ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ پیارے رسول اللہ اپنے آل پاک سے یعنی حسن و حسین سے محبت فرماتے تھے؟ ذرا داستان محبت کوئی پڑھ کے تو دیکھے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ عبادت خدا کی کر رہے ہیں، حسین پشت پر ہیں، اٹھتے ہی نہیں تب تک کہ حسین ہٹ نہ جائیں، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ حضور خطبہ دے رہے ہیں، خدا کا پیغام سنا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے حسین آتے دکھ رہے ہیں تو خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، منبر چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کے سینے اور کلیجے سے لگا لیتے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ حضور جس کو چومتے بھی رہے ہوں، جس کو سونگھتے بھی رہے ہوں، جس کے رونے چلانے سے رسول اللہ کہتے ہو اے فاطمہ حسن و حسین کو رلایا نہ کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اور جس سے کوئی غایت درجہ محبت کرے، اگر کوئی اسے تکلیف پہنچائے تو ظاہر سی بات ہے محب کو، چاہنے والے کو، پیار کرنے والے کو بھی تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ حسن و حسین سے محبت فرماتے تھے، اور اسی ویسی نہیں بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہے، یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، حسین کے لعاب کو رسول اللہ ایسے ہی چوس لیتے ہیں جیسے کوئی کھجور کو چوسا کرتا ہے۔
حضرات محترم، ہم لوگ تو کھجور منہ میں رکھ کے کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتی، ہمیں اس کے کھانے کا بہت زیادہ ڈھنگ نہیں معلوم ہے۔ جیسے لڈو کھا لیتے ہیں، جیسے برفی کھا لیتے ہیں، ایسے ہی ہم کھجور کو بھی کھا لیتے ہیں۔ مگر جو اہل عرب ہیں، جہاں کھجوروں کی پیدائش ہے، وہ ہماری طرح غذاؤں کی طرح دال چاول کی طرح نہیں کھاتے، وہ تو کھجوروں کو چوس چوس کے مزہ لے لے کے کھاتے ہیں۔ کیا تشبیہ دی ہے حضرت ابو ہریرہ نے، یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، حسین کے لعاب کو رسول اللہ ایسے ہی چوس اور چاٹ لیتے ہیں جیسے کوئی پیار محبت سے کھجور کو چوس چاٹا کرتا ہے۔ حضرات، یہ محبت کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ پھر قرآن عظیم کو پڑھیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن عظیم کی روشنی میں اور سیرت یزید مطالعے کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ وہ لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا لعنتی شخص امامت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو جائے، جس کا کردار اتنا گھناؤنا ہو کہ اپنے دور اقتدار میں نماز میں اس قدر عوام سستی کرنے لگ جائیں کہ نماز کو بالکلیہ ترک کرنا شروع کر دیں، اور یزید کی صحت پہ کوئی فرق نہ آئے، اس کے پیشانی پہ کوئی سلوٹ نہ آئے، وہ اپنے دور اقتدار میں اس قدر موج و مستی میں مبتلا اور مستغرق ہے کہ لوگ اپنی باپ کی موتوہا اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیں، سگی بہنوں کے ساتھ اگر پسند آ جائے بہن تو اسی سے اپنا ازدواجی زندگی منسلک کرنا شروع کر دیں۔ حضرات محترم، ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا، بتائیے یہ امام حسین کا جو اقدام ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا، یہ امام حسین کا جو فیصلہ ہے، آپ سوچیں، دنیا کے لوگ سوچیں، یہ امام حسین کا کردار دین کی خاطر تھا یا اپنے وجود کی خاطر تھا؟ وہ دین کی خاطر تھا یا کرسی کی لالچ کی خاطر تھا؟ ہرگز نہیں۔ امام پاک نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اسلام کی آبیاری کے، اسلام کی بقا کے لیے کیا ہے، اور جو کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے خون کو بہایا ہے وہ اسلام کی شجر کی آبیاری کے لیے کیا ہے۔ اس لیے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی جو بیعت نہیں کی ہے وہ امام کے خلاف خروج نہیں ہے۔ لوگ علم کا سہارا لے کر کے، قلم کا سہارا لے کر کے، زور بیانی کی بنیاد پر لوگ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے کردار کو چھپایا جائے اور یزید کے کردار کو چھاپا جائے۔ حضرات محترم، یزید کے کردار کو تم کیسے چھاپ سکتے ہو؟ یزید کا کردار تو گھناؤنا ہے، یزید کا کردار تو اسلام کے آئین اور دستور کی سراسر خلاف ہے۔ امام حسین کا اقدام اس کے خلاف جو تھا وہ آئین شریعت کے مطابق تھا۔ اب اگر کوئی صراحت کے ساتھ بائی نام یزید کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ڈھونڈنا چاہے تو نہیں ملے گا، لیکن اس کا کردار قرآن نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ان اللہ لا یحب المتکبرین۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے اور اسی کا حامل یزید ہے تو آیت تو اسی پہ منطبق ہوگی، آیت تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے، تو صراحتاً نہ صحیح دلالتاً یزید وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اب یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے اس نے کام کیا کہ وہ شہر اور وہ بلاد جو اسلامی مملکت اور سلطنت کے دائرے میں آتے تھے، جلدی سے وہاں رقہ بھیج کر کے اور لوگوں سے کہلایا کہ وہاں کا جو امیر، گورنر، حاکم مقرر ہے
سب لوگ جلدی جلدی سے میرے حق میں بیعت لے لو۔ اسی طرح کا ایک خط مدینہ پاک میں آیا، لیکن جب مدینہ پاک میں آیا ہے خط تو صراحت کے ساتھ کچھ نام درج ہیں۔ کہا کہ اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لی جائے، لیکن کچھ نام خاص ہیں، ان سے سب سے پہلے بیعت لی جائے۔ ایسا کیوں؟ سب سے پہلے کیوں؟ اور سب سے پہلے میں کون ہے؟ پہلا نام ہے حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے، عبداللہ ابن عمر سے پہلے بیعت لے لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مدینہ پاک میں جو موجودین ہیں، ان موجودین میں یہ اعلیٰ تقوی والے لوگ ہیں، شریعت کے بڑے جانکار لوگ ہیں، دین پر ڈٹنے والے لوگ ہیں، حلال و حرام کے درمیان یہ زیادہ تمیز کرنے والے لوگ ہیں، یا جلے کبار لوگ ہیں۔ ذرا جلدی سے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لو، تاکہ دیکھا دیکھی لوگ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ اس کا مطلب یزید خود اپنے کردار سے مطمئن نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ جو افضل ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا، جو تقوی شعار ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ جلدی سے میری بیعت کو قبول نہیں کرے گا۔ جس کو اپنے کردار پر خود شک ہو، اس کے کردار کو لوگ ستھرا اور نتھرا ہوا لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، امیر المومنین کہنا چاہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یزید سے خود پوچھو تو خود ہی وہ بتائے گا کہ میرا کردار کیسا ہے۔ بتائیں کہ کتنی اس نے یہ حکمت عملی طے۔ پہلے ان سے بیعت لے لو۔ کیوں؟ یہ جب قبول کر لیں گے تو لوگ یہی جانیں گے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ جب اتنے اعلیٰ لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم کو کیا بچتا ہے، پھر ہمیں کیا سروکار رہ جاتا کہ ہم اس کی بیعت کو نہ قبول کریں۔ تو ولید بن عقبہ جو اس وقت کے گورنر تھے، خط پڑھا، کہا جاؤ ان بزرگوں کو بلا کے لاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو تنہا نہیں گئے، اپنے ساتھ کچھ جانباز جوانوں کو لے کے گئے۔ کہا میں جا رہا ہوں، اگر اندر کچھ شور شرابہ اٹھے، میری آواز تیز ہو تو اندر آ جانا، نہیں تو بات تو میں کرنے جا ہی رہا ہوں۔ ولید بن عقبہ نے اپنا معاملہ رکھا۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اس کا خط آیا ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بیعت کا مسئلہ ہے، اس طریقے سے آپ چپکے سے بند کمرے میں ہم سے یہ کیوں معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس طریقے سے تو بند کمرے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ علانیہ بات کریں نا، ہم کو اکیلے طور پر کیوں کنونس کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ جب جانے لگے تو ہوتے ہیں حکومتوں کے کچھ مشیر کار ہوتے ہیں جو مثل گرگٹ کے ہوتے ہیں، مثل بچھو کے ہوتے ہیں، مثل زہریلے سانپ کے ہوتے ہیں، جن کے منہ میں کبھی میٹھی بات نہیں ہوتی، ہمیشہ زہریلی ہی بات ہوتی ہے۔ مروان بن حکم نے کہا کہ او ولید بن عقبہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کو جانے مت دو، اگر یزید کی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو بہترین موقع ہے، بند کمرے میں یہیں انہیں قتل کر دو، ان کا سر قلم کر دو۔ امام پاک کے کانوں سے
یہ آواز ٹکرائی تو کہا وہ ابن الزرقہ، اے بزدل، تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے؟ امام حسین پاک جھڑک کے جب باہر جانے لگے تو پھر مروان نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، اگر آج ان سے زبردستی بیعت نہ لی یا ان کا سر تن سے جدا نہیں کیا تو پھر کبھی بھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ تو ولید بن عقبہ نیک طبیعت، اچھی عادت، اچھی سرشت کے حامل تھے، انہوں نے کہا اے مروان تو کیا بات کرتا ہے؟ نواسے رسول کے خون سے میں اپنے ہاتھ لت پت کروں، اپنے دامن پہ دھبا لگاؤں؟ تجھے نہیں معلوم کہ اگر میں نے یہ ناپاک ارادہ اور یہ ناپاک کوشش کی میں نے تو تمہیں نہیں پتا میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میرا عقبہ بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں امام حسین کے سر کو قلم کرنے والے بھی موجود ہیں، اور اسی مجلس میں وہ بھی موجود ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حسین کے ساتھ اگر کوئی بیجا سلوک کیا گیا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور میرا عقبہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اگر 1400 برس کے بعد، 1450 برس کے بعد اگر اس طرح کے حاملین ہوں، کچھ ہوں جو جا حسین کے نعرے لگاتے ہوں اور کچھ یزید کے نعرے لگاتے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر اپنے کو جان لینا چاہیے کہ ہم محبت اہل بیت سے ہیں، ان کا تعلق مروان ابن حکم جیسے ناپاک لوگوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے گفتگو دراز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجلس پاک کو قبول فرما لے۔ اس محفل پاک کو رچانے بسانے میں جن جن لوگوں کی کاوشیں ہیں مولا، ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے، انہیں بھی اجر دے دے مولا، اور ان کے اولادوں کو بھی اس کا بہترین اجر عنایت فرما دے۔ خاص طور پر امام صاحب اس تحریک کے بانی مبانی ہیں، مولا کریم ان کے بازوؤں میں ہمت و قوت عطا فرما، اور ان کے رزق میں، عمر میں، علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور خدمت دین کا مزید جذبہ عطا فرما۔ یہ عوام اہل سنت مولا کریم ان سبھوں کے گھروں میں خیر و برکت و انوار کی بارش فرما دے۔ مولا کریم سب کو دین دنیا میں خوب خوشیاں عطا فرما دے۔ مولا کریم اہل بیت کرام کربلا والوں کے صدقہ طفیل میں مولا ہم سبوں کو مولا کریم ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے، حاسدین کے حسد سے مولا ہم کو بچا لیں۔ مولا حاسدین کے حسد ہم تک نہ پہنچنے پائے مولا، ڈھال بنا دے مولا، تیری رحمتیں ہمارے لیے ڈھال بن جائیں مولا، کرم فرما دے، رحم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ